آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی، انگوٹھی عطا فرمائی حضرت عثمان غنی کو بطور گفٹ، تحفہ دیا۔ عثمان یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، جب تک یہ انگوٹھی تیرے پاس رہے گی لوگ تیرے تابع رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی پہنی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنے رکھی، وقت گزرتا گیا، حضور ظاہراً تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، انہوں نے حکومت خلافت فرمائی، پھر وہ تشریف لے گئے دنیا سے ظاہراً۔ پھر عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے خلافت فرمائی، پھر جناب علی عمر فاروق دنیا سے تشریف لے گئے ظاہراً۔ پھر جناب علی عثمان غنی کا دور آیا، وہ انگوٹھی عثمان غنی کے پاس تھی، وقت گزرتا رہا، اس وقت جب خلافت کا دور آیا تب بھی وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے پاس تھی۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں کے اوپر بیٹھے تھے، کنویں کے اوپر، اور روزانہ جایا کرتے تھے وہ کنواں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ عثمان خیر ہے اس کنویں کے اوپر روزانہ آ کر آپ عصر کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، خیر ہے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں نے ایک دن دیکھا تھا حضور کو، یہی وقت تھا اور اسی کنویں کے اوپر بیٹھے تھے اور ایسے پاؤں لٹکا کر بیٹھے تھے کنویں کے اندر، میں اس لیے آ کر بیٹھ جاتا ہوں، حضور کی یاد آتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا نا کہ ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکلی اور کنویں کے اندر چلی گئی، انگوٹھی گم ہو گئی۔ یہ ایک امتحان تھا رب کی طرف سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، آپ نے اعلان فرما دیا یار جو آدمی مجھے یہ انگوٹھی تلاش کر کے دے گا نا کنویں سے، میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا، جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا اتنا بڑا انعام دوں گا۔ لوگ آئے جو کنویں کے اندر جانے والے تھے، آتے جاتے تھے لوگ، تجربے کار تھے کچھ، گئے کنویں کے اندر، کنویں کی پوری مٹی نکال کر جناب علی باہر پھینکی، پانی باہر پھینکا، سب کچھ کیا مگر وہ انگوٹھی نہ ملی۔ حیران رہے بھئی یار انگوٹھی گئی کنویں کے اندر ہے، کہاں گئی ہے؟ تھا جو امتحان رب تعالیٰ کی طرف سے۔ انگوٹھی جناب علی گم ہو گئی، تلاش کرنے کے باوجود بھی انگوٹھی نہ ملی۔ ادھر سے نا کچھ لوگ تھے جو کبوتر باز تھے، آج بھی ہیں، کبوتر اڑاتے ہیں جناب علی بھی، بازیاں لگاونیاں، شرطاں لگانیاں تے طرح طرح دے ظلم کر کے کبوتراں دے اوتے، کوئی شراباں پلا کے، کوئی اکھاں دے جناب علی چرساں تے کی چیزاں رکھ کے جناب علی انا کر کے اڑان دے رہندے نے تاکہ اڑ دے رہن، یا شراباں پلا کے اڑان دے رہندے نے بھی چلو اڑدا ہی رہے بس بیٹھے ہی نہ، کبوتر باز جنوں آکھیا جاندا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نے جڑے بیل دیاں اکھاں دے وچ جناب علی کوئی کڑوی زہریلی چیز رکھ کے تے انہاں نوں نساندے نے، دوویں چیزاں جرم نے، ایسا جرم ہے کہ انہاں دی جان ہی نہیں چھٹنی قیامت دے دن، اتنا بڑا جرم ہے سوچ نہیں سکدے کہ اساں جناب علی کی ظلم پہ کرنے ہے جناب علی اس جانور دے نال، اس مخلوق دے نال۔ کبوتر باز سن، انہاں دا کبوتر اڑدا آیا نا تو کچھ کبوتر نے ایسا حالات کیتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار انہاں نوں اتنا ہی پتہ کوئی نہیں، نماز دا وقت ہے ادھر ادھر اپنی کھیڈاں دے اندر لگے ہوندے نے، کبوتر بازی اڑاندے نے کبوتراں نوں، آپ نے نا پر کٹا دیتے، ایک کبوتر نوں پھڑ کے پر کٹوا دیتے، جتنے کبوتر باز سن سارے مخالف ہو گئے حضرت عثمان غنی دے۔ ہن مخالفت اٹھ دی پئی ہے، عثمان غنی دے مخالف ہو گئے، اور پھر جناب علی وقت گزرتا رہا، ادھر مہر گم ہو گئی، کچھ اے لوگ مخالف ہو گئے، پھر عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی جیڑا مسلمانہ دے حلیے دے اندر جناب علی مسلمانہ دے اندر آیا، امامہ پایا ہویا،
کپڑے جناب علی سارا حلیہ ہی مسلمانہ جیسا کہ اندر دا یہودی انہاں دا کم کی ہوندا ہے سوچے چھڑاونا مسلمان اندر اپنا کوئی نواں دین پیدا کر کے جناب علی انہوں پیش کرنا. یہ آج دا نہیں، پہلے تو یہ سازشاں آندیاں رہیاں نے. وہی لوگ پھر صحابہ دے خلاف اٹھتے رہے، نبیوں دے خلاف اٹھتے رہے سازشاں کر کے، اتے شکلاں مسلمان والیاں چل دے اور آج بھی چل رہے ہیں. ہن ویکھو مرزا جہلمی جڑا جہلم دا کدی جناب علی بھونکڑا نبی دے صحابہ دے خلاف، پہلے ولیاں دے خلاف بھونکدا آیا، کچھ لوگ چپ رہے چھڈو یار بس ولیاں دے خلاف پیا بولدا ہے نا. پھر جناب علی انہیں زبان درازی کی تھی تابعین دے اتے، لوگ خاموش. پھر تبا تابعین دے اتے پھر خاموش. پھر صحابہ دے اتے پھر لوگ ہی خاموش رہ گئے. پھر جناب علی نبیاں تک جا زبان درازی کی تھی، پھر نبی دے اتے رب دے اتے جا جناب علی زبان درازی کی تھی. یہ آج دے نہیں، انہاں حلیاں دے اندر لکھاں آئے نے، لکھاں گئے نے، مگر نبی دے صحابہ سورج دی مانند سن. اگر کوئی سورج دے منہ کر کے نا تے تھکے تھوکو دے منہ تے آوے گی. مر جانے جنہ اپنے دے خلاف پہ بول دے ہو کہ جنہ نے جناب علی نبی دے دین دے تے قربانیاں دے دے کیا ساڑھے تک پہنچایا ہے، انہوں دے خلاف پہ بھونک دیا دھور دھور کتے ہو. انہوں اپنے دے خلاف پائے گئے ہو، اپنے نو پائے گئے ہو کہ وہ اپنے کہ جنہوں نے جناب علی نبی دے دین اتے جانا قربانہ کیتیاں. آج انہوں نے اتے اعتراضات اٹھ پائے. بخاری نے لکھیا، مسلم نے لکھیا، تیرے پیو نے کوئی نہیں لکھیا، کوئی کتاب ہے تیرے کول؟ جنہ یہودیاں دا پیشاب پیندہ رہی ہیں، تیرا کم ہے تو جا انجینئرنگ دا کم کرتے انہوں نے پیشاب پیٹ یہودیاں دے. تیرا کی کم ہے دین جناب علی دین نبی دے دین. اے علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی دے جڑے وارث علماء، اے انہاں دا کم ہے، انہاں دی سیٹ ہے. عبداللہ بن سبا ایک یہودی، انہیں فتنہ پھیلایا. جڑے کبوتر باز سن وہ پہلے حضرت عثمان غنی دے خلاف ہوئے کھلوتے سن. انہیں جناب علی چکیا فتنے نو. میں مختصر پہ گل کرنا. کچھ لوگ انہاں دے وچوں ایک پارٹی بن گئی. پھر انہیں جناب علی اٹھایا گیا، انہیں آکھیا جناب علی نہیں عثمان غنی یہ وہ جو عیب سن جناب علی کردہ رہا، اس حد تک کردہ رہا کہ جناب علی دل گوارا نہیں کردہ کہ سٹیج دے بیان کیتا جاوے. او دی دال اتھے نہ گلی. کیوں؟ لوگ سمجھتے سن یار ویکھو نا انہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پایا ہویا ہے، جناب علی سنت دے مطابق کپڑے نے، نمازاں پڑھدا ہے، سب کچھ کردا ہے، پتہ نہیں کی تہجد پڑھدا ہے، ہاتھ وچ اودے تسبیح ہے. لیکن لوگوں نے انہوں کچھ آکھیا نہ تے اودی اتھے دال بھی نہ گلی. ایک گل یہ بھی ہے کہ جتنے تک وہ زندہ رکھے نا کسی نے کوئی خیال نہیں جانا. ہوں مرزا جہلمی کوئی نہیں پیا اردے خلاف اٹھتا، رب نے انہوں لمبی رسی دے دیتی، بیٹھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نبی دی گستاخی قتل کرانے لو فوراً قتل کر دو، وہ بھی کوشش کرتے پھرتے ہیں کہ مرزا ساری پارٹی جا جاوے تاکہ ووٹ ساڑھے زیادہ ہوئے. لبائے کالے اٹھو نہ ہوں انہوں دے خلاف کیوں نہیں جاندے؟ صرف احتجاج حکومتیں تک سن. عبداللہ بن سبا نے طرح طرح دیاں سازشاں چلائیاں، اتھے دال نہ گلی. پھر عراق گیا، مصر گیا، کوفے گیا. پھر جناب علی کوفے دے جا کے دی دال گلی. اتھے دی لمبی تحریک بن گئی، ایک لمبی تحریک بنی. انہوں نے لے کے آیا، انہوں نے شوشہ چھڑایا. کمال نہیں کی تھی. اے تے سیٹ عثمان غنی جناب علی حضرت علی دی ہونی چاہیے سی. جیڑا جیو جیا منہ سی وہ جی انہیں گل کی تھی، انہوں اپنا بناون دی خاطر ایک تحریک بنا لئی. تے جناب علی 82 سال عمر ہو چکی سی حضرت عثمان غنی دی اس وقت. 82 سال.
مصر، کوفہ تے بصرہ انہاں 3 شہراں دے وچوں لوگ چلے تے 3000 آدمی سی چلیا اس نیت دے نال کہ جناب علی جاواں گے حضرت عثمان غنی نو شہید کران گے، لڑاں گے۔ جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو پہنچے نا، وہ لوگ جدو پہنچے نا مدینہ شریف دے اندر، حضرت عثمان غنی مدینہ شریف رہندے سن، انہوں نے آ کے جناب ارد گرد گھیراؤ کیتا۔ ہن توجہ کیجئے گا، ایتھے اے جڑی میں گل بیان پیا کرنا نا، کچھ لوگ کہندے عثمان نو گالا کردے نے۔ ہن وہی اہل بیت، وہ جڑے کہندے نا اساں اہل بیت دے نال پیار رکھنے ہیں، تے چڑھے گئے ہوں جناب علی محرم دا چند تے انہاں پٹنا شروع کرنا کہ اساں جناب علی امام حسین دے جناب علی ٹھیکیدار ہاں، اساں اہل بیت دے نال پیار کرنے ہیں۔ جدوں وہ 3000 آدمی آیا سی نا، سب تو پہلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے ارد گرد جنہ حفاظت کرن والے سن وہ حسن و حسین سن، نبی دی آل سی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی، انہوں نے جناب علی، حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو مقرر فرمایا، پتر عثمان غنی دا ایتھے تسی چوکیدارہ کرنا ہے۔ ہاں تے کئی صحابہ آئے، حضرت عثمان غنی تو سوال فرمانے سن، حضور سانو تسی خلیفہ وقت ہو، سانو اجازت دیو تے اسی تلواراں اٹھانے انہاں دے خلاف لڑ دیں تے تہس و نہس کر دیں مانگے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیتا، آپ نے فرمایا یارو میں حضور دے شہر دے وچ خون نہیں ویکھنا چاہتا، اپنے یار دے شہر دیاں گلیاں خون۔ ایک رات نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے کھڑکی کھولی تے کھڑکی تو آواز دیتی، یار پانی تے آن دیو، میں کوئی جرم تا نہیں کیتا، پانی دھیان دیو۔ حضور دی اہل بیت آل، حضور دی آل دے وچوں ایک بی بی گئی پانی لے کے جان لگی۔ وہ جڑے 3000 آدمی کھڑے سن نا، انہاں جڑا مشکیزہ سی نا کھچ کے تے جناب علی توڑ دیتا زمین تے پانی نہ جان دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وقت گزار دے رہے، بیٹھے روزے دی حالت دے اندر۔ ہن گھر دے اندر تشریف فرمانے ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت فرمائی۔ حضور نے پوچھا عثمان دس کی چاہنا ہے، تینوں پانی چاہیے یا ساڈی صحبت چاہیے؟ عثمان غنی کہندے نے حضور بڑے ہجرت دے سال گزر گئے نے، بڑا وچھوڑا ستاندا ہے، سرکار مینوں پانی نہیں چاہیے، مہربانی فرماؤ مینوں تھوڑی صحبت چاہیے۔ ہن ہوندا نا ساڈے جڑا دین دا ٹھیکیدار انہیں کہنا سے چھڈو یار، پہلے تو سب کچھ پین کھانے والا لے آؤ نا۔ کہندے نے حضور مینوں تھوڑی صحبت چاہیے۔ حضور نے فرمایا پھر صبر کر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے سن تے آیت کریمہ پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلے پارے دے اندر تلاوت فرما رہے سن۔ حضور نے فرمایا عثمان تو شہید ہونا ہے، ہون آج دے وچ تو شہید ہونا ہے تے تیرا خون دا پہلا قطرہ اس سے آیت دے اتے گرے گا۔ حضور نے زیارت فرمائی، چلے گئے، وقت چند گھنٹے گزرے، دشمنوں نے جناب علی ایسا گھیرا پایا کہ گھراں دے دروازے توڑ کے اندر داخل ہوئے گھر دے اندر۔ اتھے عثمان غنی نو شہید فرمایا۔ آپ قرآن پڑھ رہے سن تے اوہی آیت فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، آپ دے خون دا پہلا قطرہ اس آیت کریمہ دے اتے گریا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس طرح ایک دردناک شہادت پیش آئی۔ ٹائم اتے ہون لگا ہے، اللہ رب العزت دین متین دی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ موقع ملا کہ اس موضوع بیان کریں۔